تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، عفت معاب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکاں، تاجدار کون و مکاں، امام الانبیاء، حبیب کبریا، مظہر نور خدا، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ محفل بڑی ہی مبارک محفل ہے، اس میں ہماری اور آپ کی شرکت باعث سعادت ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں ایسی محفل میں شرکت کا پھر موقع ملے نہ ملے، اور اس محفل کو نسبت ہے اللہ کے حبیب، ساری کائنات کے آقا، حضور رحمت عالم، سرور کائنات، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اسی لیے اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یوں تو جب بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں صالحین کے سردار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر جمیل ہو، اور خاص آپ ہی کی میلاد کا جشن منانے کے لیے محفل منعقد کی گئی ہو، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میں بھی اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قدس روح کا وہ شعر پیش کرتے ہوئے محفل میلاد مصطفیٰ کو قائم رکھنے کا میں بھی عہد کروں گا اور آپ بھی عہد کریں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، بے شک خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا،
خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ساری نعتیں سماعت فرمائیں، بڑی ہی مترنم آواز میں نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنا رہے تھے اور آپ سن رہے تھے، اور طبیعت بھی خوش ہو رہی تھی، روح بھی خوش ہو رہی تھی۔ دل چاہتا ہے کہ پوری رات نعت مصطفیٰ سنتے رہے، اور ایک عاشق رسول کی غذا ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے اور پوری رات گزر جائے۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج کی اس محفل میں جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا اس پر بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے ابھی اس وقت سوشل میڈیا پر کچھ اعتراضات، کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کا بھی میں تشفی بخش جواب دینا چاہوں گا۔ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ جی، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا ایک طرح سے قوم کے اندر بیداری پیدا کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے، لیکن وہیں عقائد کو بگاڑنے کا ذریعہ بھی، اخلاق و کردار کو بگاڑنے کا ذریعہ بھی۔ تو اس میں فیصلہ عقل مندوں کا ہونا چاہیے کہ عقل مند کا فیصلہ کیا ہے، کہ عقائد کو بگاڑنے والی چیزیں، اخلاق و کردار کو بگاڑنے والی چیزوں کو دیکھنا اور سننا یہ صحیح ہے، یا عقائد کو سنوارنے والی چیزوں کو سننا اور دیکھنا بہتر؟ یہ چیز میں آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اب ہماری قوم کے بچوں اور بچیوں کا حال یہ ہے کہ انہیں آپ لاکھ روکیں لیکن اب وہ اس کے استعمال سے رکنے والے نہیں ہیں۔ جی، موبائل کا استعمال ہر ایک کی عام ضرورت بن گیا۔ یہ موبائل ہماری زندگی میں اتنا زیادہ اثر انداز ہو گیا ہے کہ دوسری کوئی چیز اگر چھوٹ جائے تو اتنا زیادہ افسوس اور احساس نہیں ہوتا، اگر موبائل چھوٹ جائے تو بہت افسوس، بڑا ہی غم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل ہماری زندگی کی ایک بہت ہی اہم، ایک سب سے زیادہ ضرورت بن گیا، لیکن اس موبائل کے ذریعے جو اخلاق و کردار کو بگاڑنے اور عقائد کو بگاڑنے کی جو سازش چل رہی ہے، میں اس سے آپ کو بیدار کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ پھر رک کر کے ایک اور عہد آپ سے لینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا، ایک نہیں بلکہ مسلسل محفلیں منعقد ہو رہی، اس پورے علاقے میں ہر محلے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منعقد ہو رہی ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ ہر محفل میں شرکت کر رہے ہوں گے، لیکن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں شریک ہونے کا ایک سب سے اہم مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی سچی محبت بھی پیدا ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ جی، بے شک۔ یہ دونوں ضروری ہیں، محبت رسول اور اطاعت رسول دونوں ضروری ہیں، کیونکہ محبت وہ سچی ہوتی ہے جس میں اطاعت بھی ہو، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کا دعوے دار جھوٹا کہلایا جا سکتا ہے، اور یہ دستور بھی ہے کہ جس سے محبت ہو اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ ہو تو اسے دستور کے مطابق جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اور اگر محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی ہو تو یقیناً وہ سچا بھی ہوگا اور محبوب کی نظر میں قابل قدر بھی ہوگا۔
اور محبوب کی اس پر نگاہ کرم بھی ہوگی۔ دنیا کی محبت کا دستور یہ ہے کہ دنیا میں انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ صرف اور صرف زبانی محبت کرتا ہے لیکن میری بات سننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، تو اس محبوب کی نظر میں آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور ادھر سے کوئی نوازش بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر محبوب کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا محب جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، یقیناً اس کی طرف سے اس کی نگاہ میں اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی طرف سے نوازشات شروع ہو جاتی ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں اس مثال کے ذریعے آپ کے ذہن و دماغ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، اور محبت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز میں کامل ہیں، ہر کمال آپ کا بالکل ہی اللہ کے فضل سے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور آپ ہر خوبی کے جامع ہیں۔ آج انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو یا تو حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا تو بخشش کی وجہ سے محبت کرتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یا کسی اقتدار کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر آقا کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں تو اللہ نے کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ حسن میں بھی باکمال ہیں، جود و نوال میں بھی باکمال ہیں، اور عطا و بخشش میں بھی باکمال ہیں، اور کبھی آپ نے کسی کو نوازا ہے بلکہ ہمیشہ نوازا ہے، بلکہ نوازنے کی شان تو یہ ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے نظر آتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو بے پناہ خوبیاں عطا فرمائی، ایک دو نہیں بلکہ کئی خوبیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام پہلے دنیا میں آ کر کے چلے گئے، ان کو جو خوبیاں، جو کمالات، جو معجزات اللہ نے عطا فرمائے، وہ سارے کمالات، وہ سارے معجزات اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اگر محبت ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے تو یقیناً یہ محبت ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے اگر محبت کی جائے اور محبت دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، وہ تنہا حضور کی ذات ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ عظیم ذات ہے کہ جن سے محبت کر کے انسان کبھی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرے تو ہو سکتا ہو وہ ذلیل ہو جائے، ہو سکتا ہو وہ رسوا ہو جائے، ہو سکتا ہو دنیا کی نظر میں گر جائے، بلکہ یہ تو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا اس کو بے وقوف کہتی ہے، پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لیکن اگر امتی اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے تو اسے بے وقوف نہیں کہا جاتا ہے، اسے پاگل نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ دنیا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محبت رسول ہمارے لیے ایک عظیم چیز بھی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث اور ذریعہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اگر واقعی محبت ہے اور ہونا بھی چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ حضور کی اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ جی بے شک، بے شک۔ اطاعت مصطفیٰ اور محبت رسول، یہ دونوں آج میرے خطاب کا موضوع سخن ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی طرف آپ کو ہمیشہ توجہ رکھنی ہے۔ محبت رسول میں سرشار بھی ہونا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بھی لے کر کے زندگی گزارنا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوشش کریں گے آپ جی اس پر انشاءاللہ۔ گفتگو آگے ہوگی۔ اس سے پہلے جو اس میں سوشل میڈیا پر جو کچھ اعتراضات آج سامنے آئے ہیں، کیونکہ کچھ نوجوانوں نے ہم سے بارہا اس بارے میں سوال کیا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی وہ جواب پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ ابھی یہ نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ سنی
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت پر 12 ربیع الاول شریف کو خوشی مناتے ہیں، حالانکہ غم منانا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ کہنے والے کون ہیں؟ آپ تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں، میں نام لینا ہی پسند نہیں کرتا۔ جی یہ کہا جا رہا ہے، ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی، لیکن ابھی حال میں یہ بات شروع ہوئی ہے، کیونکہ روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ میلاد مصطفیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت نے جو بھی طریقہ اپنایا ہے، جیسے گلیوں کو سجانا ہے، مسجدوں کو سجانا، گھروں کو سجانا، اور ساتھ ہی ساتھ جلوس کا انعقاد کرنا، محفلیں سجانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ پوری دنیا کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا یہ معمول ہے، صدیوں سے یہ چلا رہا ہے۔ لیکن اب یہ شبہ پیدا کر دیا گیا، ایک ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر جب یہ بات آ رہی ہے تو ہماری قوم کا 99% جو طبقہ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سوشل میڈیا سے بالکل لگے ہوئے ہیں، تو جو بھی بات آتی ہے فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی 12 ربیع الاول شریف کو آپ خوشی منا رہے ہیں، حالانکہ غم منانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تاریخ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی تو ہوا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور پردہ فرما گئے، وہ بھی 12 ربیع الاول، پیدائش کی تاریخ بھی 12 ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ بھی 12 ہے۔ تب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ غم منانا چاہیے۔ اب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارے نوجوان بالکل بدک جاتے ہیں، ہاں یار بہت صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے کہ حضور کا وصال ہوا تو ہم کو تو غم منانا چاہیے۔ آ گئے دھوکے میں۔ شیطان تو ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے، ایسے ہی فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ دلوں سے محبت رسول کو نکالنے کے لیے شیطان کے پاس بہت سارے حربے۔ اگر کوئی اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت، پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آج میں اس کو بہت مضبوط دلیل کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ولادت تو دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں انسانوں کی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، جن کو دنیا میں آنا ہے وہ پیدا ہوں گے، لیکن پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا اور دیگر حضرات کے لیے یہ اہتمام نہیں ہوتا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ادھر جو غم منانے کی بات کہی جا رہی ہے، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں بھی دھوکہ دیا گیا ہے۔ یقین جانو اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بولیے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ تو دنیا میں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی، لیکن اور نعمتوں کا حال کچھ اور ہے، مگر حضور ایسی نعمت ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے اور میدان محشر میں بھی کام آئیں گے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت یہ ہے کہ جس سے انسان لطف اندوز ہو سکے، جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے آپ کو غذا مل گئی، کھانا مل گیا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ روزی ملی، اللہ کی نعمت ہے۔ اور بہت ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کا تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ خود اپنے جسم میں اگر ہم دیکھیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت، دماغ اللہ کی نعمت، ہاتھ پیر یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کو اللہ کی بارگاہ سے ہم نے پایا اور اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن اگر آپ
عشق کی زبان میں بولنا چاہیں اور اس شاق رسول سے اگر آپ پوچھیں تو دنیا میں اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ جملہ نوٹ کر لو. اور یہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں ایک عظیم رسول کو بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اس عنوان پر بہت ساری تقریریں سنی ہوگی. میں نقطہ یہ عرض کر کے آگے پڑھ رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرمایا ہے. لقد من اللہ, یقیناً اللہ کا احسان, جی اللہ کا احسان ہوا علی المؤمنین, مومنوں پر. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ احسان جتانا کس لیے ہے؟ احسان کیوں جتایا جا رہا ہے؟ احسان کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس کو مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو بعد میں اس کو کہتا ہے میں نے اس کو یہ دیا ہے. جیسے اگر کسی کو 1000-2000 روپے دیا, بات آ گئی تو کہتا میں نے اس کو 2000 روپے دیا تھا, میں نے اسے 10,000 دیا تھا, میں نے اسے یہ دیا تھا, میں نے زمین دیا, میں نے اسے گھر دیا. اگر کوئی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس پر احسان جتاتا ہے. لیکن دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی معمولی چیز دے کر کے انسان احسان نہیں جتاتا ہے. جیسے اگر کوئی 1 روپے 2 روپے کسی کو دیا ہو, وہ اس پر احسان نہیں جتاتا کہ میں نے اس کو 1 روپے دیا ہے, میں نے اسے 5 روپے دیا ہے, 10 روپے دیا. احسان نہیں جتاتا ہے. کوئی بڑی چیز اگر دیا ہو تب احسان جتاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے تو احسان کیا ہے, زبان دیا ہے تو احسان کیا ہے, دماغ دیا ہے تو احسان کیا ہے, ہاتھ پیر دیا ہے تو احسان کیا ہے. کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا, لیکن اپنے رسول کو بھیجا تو احسان جتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے درمیان بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ ان میں ایک عظیم رسول. سبحان اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو یہیں سے آپ فیصلہ کرو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر کے آئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت بن کر کے آئے ہیں. اب اس نعمت کا انداز بھی دیکھو. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ دنیا ہی میں ہمارا ساتھ دیتی ہیں, اور دنیا سے جانے کے وقت کوئی نعمت ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک انسان دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے, جس نے اپنی محنت سے لاکھوں کروڑ روپے جمع کیا ہے, بہت بڑی جائیداد جمع کیا ہے, بہت کچھ جمع کیا ہے, لیکن جب موت آ جاتی ہے جائیداد چھوڑ کر کے جا رہا ہے, گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہے, اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہے, ساری نعمتیں دنیا ہی میں رہ جاتی ہیں, کوئی چیز اس کا ساتھ دینے کے لیے. جی جی. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے بہت بڑے کروڑ پتی ہیں وہ دولت ساتھ میں لے کے جا رہے ہوں, بہت زیادہ دولت جمع کیے تھے, جائیداد جمع کیے تھے, ساتھ میں لے کے جا رہے ہوں, قبر میں جاتے وقت نہ دولت ساتھ میں ہے, نہ اقتدار ساتھ میں ہے, نہ کوئی دنیا کی نعمت ساتھ میں ہے. عالم یہ ہے کہ جس اولاد کو ماں باپ بڑی بہت ہی ناز و نعمت سے پالتے ہیں, وہ اولاد بھی قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. قبر میں کوئی جاتا نہیں ہے. قبر میں جب انتقال کے بعد جاتے ہیں تو تنے تنہا جانا ہوتا ہے, اکیلے وہاں دفن کیا جا رہا ہے. ذرا ہوش سے سنو, ذرا توجہ سے سنو. قبر میں جب وہاں جائیں گے تنہا آپ جا رہے ہوں گے, قبر کی اندھیری کوٹری میں جانا ہوگا, مگر وہاں پر کیا ہوگا؟ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حدیث پاک کی ترجمانی یوں کرتے ہیں کہ ارے سنی, جب تو قبر میں جائے گا وہاں کا معاملہ کیا ہوگا کہ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ تمہاری قبر میں تشریف لائیں گے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, قبر میں یاد کرو قبر کی منزل,
تھوڑی دیر کے لیے میں قبر کی منزل آپ کو یاد دلاؤں گا. جی جس کا دل، جس کا نفس بہت زیادہ شرارت کر رہا ہو، اسے اپنی قبر یاد کر لے. روزانہ رات کو سوتے وقت جب لائٹ بند ہو جائے، بالکل اندھیرا ہو جائے، تو اس وقت تصور کرو، اس وقت خیال کرو کہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ. تھوڑی دیر کے لیے اگر پوری طرح سے گھپ اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ جلدی سے روشنی آ جائے، جلدی سے لائٹ لگا لیں. پورا اندھیرا انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، جبکہ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ لائٹ بھی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی سخت ضرورت ہوتی ہے. اب ذرا قبر کی منزل کو یاد کرو، اور صرف اندھیری کوٹری نہیں، صرف اندھیری منزل نہیں، بلکہ وہاں عذاب کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. قبر کے اندر وہاں سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں، تکلیف دینے والے، عذاب دینے والے، وہاں وہ چیزیں بھی موجود ہو سکتی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی موجود ہو سکتے ہیں. اور سب سے ہیبت ناک بات یہ ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو، سب سے زیادہ ہیبت ناک بات یہ ہے کہ قبر میں جب دفنایا جائے گا، قبر دباتی ہے. اللہ اللہ قبر دباتی ہے، اللہ. ایسا دباتی ہے. یعنی قبر دبانے کا معاملہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دونوں طرف سے قبر ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر. اللہ. آج اگر کوئی ہمیں دبائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. قبر دباتی ہے. آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی کہ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک ہے. ایک صحابی رسول کا وصال ہوا، جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفنانے کی بات آئی تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اترے. ذرا توجہ سے سنو، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اترے. غالباً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. جب ان کا انتقال ہوا، ان کو جب قبر میں دفن کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے. کافی دیر تک قبر میں رکے رہے. پھر اس کے بعد آپ اوپر آئے، پھر فرمایا اب ان کو دفن کرو. اللہ. قبر میں دفن کرنے کا حکم ہوا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے کے بعد، مٹی برابر کرنے کے بعد، جب وہاں سے سب ساتھی لوٹے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پہلی بار ہم نے ایسا منظر دیکھا کہ آپ قبر میں اترے، کافی دیر تک آپ کچھ پڑھتے رہے، آپ کیا پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سعد کے لیے قبر تنگ ہو رہی تھی. اللہ. قبر دبانے کی تیاری میں تھی، قبر تنگ ہونے جا رہی تھی. ذرا مسلمانوں ہوش میں آؤ کہ ایک صحابی ہیں جن کے پاس عمل کی کوئی کمی نہیں ہے، ایمان پختہ ہے، محبت رسول میں سرشار ہیں، لیکن حضور خود فرماتے ہیں کہ قبر دبانے کی تیاری میں تھی، قبر انہیں دبانے کی تیاری میں تھی. اس لیے میں اتر کر کے وہاں پر میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے قبر کو کشادہ فرما دیا ہے، قبر کو کشادہ فرما دیا ہے. لہذا یہی سے ہمیں اس بات کی تسلی تو ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں، ہماری نافرمانیاں تو اتنی ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد پتہ نہیں کیا حال ہوگا. آج ہم بہت خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ادھر ادھر عیاشیوں میں مبتلا ہیں، لیکن قبر کی منزل یاد نہیں ہے، قبر کی اندھیری کوٹری یاد نہیں ہے. قبر کا منظر یاد کرتے رہو تاکہ تمہارے قدموں میں بیڑیاں لگی رہیں، گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھیں، برائیوں کا خیال نہ آنے پائے، احساس گناہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ جب بھی سوچو تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ادا کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ایک غلام کی قبر میں اتر کر کے دعا فرما رہے ہیں. لہذا اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہاں سے ہمیں ایک تسلی دے رہے ہیں کہ واقعی ہو سکتا ہو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے قبر تنگ ہو جائے، قبر وہاں پر ہمیں دبائے، لیکن یاد رکھو اگر واقعی ہمارے دلوں میں سچی محبت رسول ہے، عشق رسول کی شمع روشن ہے، انشاءاللہ قبر میں حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خلیفہ حضور نظمی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے زندہ باد. تا حشر چشمے نور. جی. اور یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا، یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا. جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی نور ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا نجدی فکر ہے، نجد سے یہ فکر چلی. اللہ. ابن عبد الوہاب نے یہ فکر پیدا کیا
اور ہندوستان کے جنہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی وہابی کہنا شروع کیا اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کھل کے کہتے ہیں وہ نور نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضور سراپا نور ہے۔ جی بے شک، ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سراپا نور ہیں۔ اب یہی عقیدہ، یہی ترجمانی جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، قبر کی اس منزل کو، قبر کے منظر کو سامنے لاؤ، تو اعلیٰ حضرت بھی فرما رہے ہیں اور حدیث پاک میں بھی اس کا اظہار ہے، اور کئی صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جب جلوہ گری ہوگی تو قبر اندھیری نہیں ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں قبر نور سے منور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک نگاہ بڑھے گی قبر نور سے منور ہو جائے گی۔ اندھیرا دور ہو رہا ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے، اندھیرا دور ہو رہا ہے قدم مصطفیٰ کی برکت سے، تاریکی دور ہو رہی ہے قدم مصطفیٰ کی برکت سے، وحشت ختم ہو رہی ہے وہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے۔ لہذا یہاں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبر میں بھی حضور نعمت بن کر کے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، قبر میں بھی نعمت بن کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک آخری منزل میدان محشر کا ایک منظر آپ نگاہوں کے سامنے لاؤ۔ احادیث کریمہ میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں، کئی حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں، اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں کوئی ضعیف صحیح حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بہت اختصار کے ساتھ، بہت سمیٹ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میدان محشر کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی سب اپنی اپنی فکر میں ہو گئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ جی آج اگر کورونا کی تاریخ یاد آ جاتی ہے تو لوگوں میں ہیبت اور پیدا ہو جاتی ہے جی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کورونا کے وقت میں نفسی نفسی کا عالم تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، سب اپنی اپنی فکر میں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ کہ کورونا مرض کے موقع پر، اس وبا کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو میدان محشر کی اس یاد دلانے کا موقع عطا فرمایا کہ میدان محشر میں اس سے بھیانک معاملہ ہوگا، وہاں تو بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت جو جتنے گناہ میں ہوگا اتنا ہی وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، جی ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میں خود اپنی فکر میں ہوں، میرے علاوہ کے پاس جاؤ۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ اشارہ کریں گے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، محبوب خدا کی بارگاہ میں جاؤ، کہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے سبحان اللہ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یعنی سب جگہ سے جواب یہی ملے گا، ہم سفارش نہیں کر سکتے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ اور جب سب مل کر کے اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو حضور کیا کہیں گے؟ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس منظر کو یوں پیش کرتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ انا لہا کا مطلب میں تمہارے لیے، میں اس شفاعت کے لیے ہوں، لہذا حضور کا یہی جملہ ہوگا، انا لہا، یعنی تم شفاعت کے لیے آئے ہو، تم سفارش کے لیے آئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروانا ہے، میں تمہارے لیے کھڑا ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سب کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں چلا،
رب کی بارگاہ میں چلوں گا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا منظر، اعلیٰ حضرت بھی اس منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں بھی ہم سب کو لے کر کے کیا کر رہے ہیں، یعنی خود دیگر انبیاء کو اپنی فکر تھی، مگر حضور کو اپنی امت کی فکر ہے اور سب کی فکر ہے۔ وہاں میدان محشر میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی فکر ہے، اور سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، میرا رب مجھ سے فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سل تعطا، علماء اکرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ترجمہ کیا؟ سل مانگیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع آپ جس کی شفاعت کریں قبول کی جائے گی، سبحان اللہ، آپ جس کی شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا اپنا چاہنے والا بخشا نہ جائے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے وہاں پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس خلاصہ کو سامنے رکھ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے سمجھا؟ یہاں دل یہی کہتا ہے، ذہن یہی فیصلہ کرتا ہے، یقیناً حضور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ دنیا باد۔ میں بھی نعمت، دنیا میں نعمت کا عالم یہ ہے کہ حضور آئے تو ہمیں اسلام ملا، حضور آئے تو ہمیں قرآن ملا، حضور آئے تو ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، رحمان کی پہچان ملی، کعبہ ملا، مدینہ طیبہ ملا، اسلام کی بہاریں ملی، قرآن کریم کا نور ملا، علم ملا، کتنی نعمتیں ملی۔ اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، خلیفہ حضور نظم میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤ عطائے مصطفیٰ پر اور حضور جیسی عظیم نعمت پر۔ یہاں پر میں جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اب حدیث پاک سنو، صحیح بخاری شریف کی کتاب الایمان سے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا آخری کا حصہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ عطا فرماتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ اب سارے وہابیوں کو سامنے کھڑے کر کے ان سے پوچھا جائے کہ حضور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، کتابوں میں لکھا چھاپا، آج بھی وہی عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں۔ دنیا کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نبی کی آمد کا گن گاتے ہیں، ہم بھی حضور کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم سنتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم قرآن زیادہ اچھا پڑھتے ہیں، ہم حج زیادہ کرتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، ان کی ساری نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکاتیں، ان کے سارے دینی کاموں کا ڈھکو سالا کچھ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مردہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا عقیدہ یہ ہے نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد۔ تقسیم مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اب بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ذرا کان کھول کر کے یہ بھی سن لیں، اور جن لوگوں کو ابھی بھی شک و شبہ ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نعمت ہونے پر، کیونکہ ان کا جو عقیدہ بنا کہ وہ نعمت نہیں ہے، ان کا فیض تقسیم نہیں ہو رہا ہے، فیض بند ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی تو انتقال کر گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے نبی انتقال کر گئے اور ان کا سلسلہ فیض بند ہو گیا، اب ختم ہو گیا، اب فیض نہیں بٹ رہا ہے، نعمت نہیں تقسیم ہو رہی ہے۔ بلکہ یہاں تو میں اس بات کو حدیث پاک کی روشنی میں ثابت کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ عقیدہ یہ ہمارا ایمانی عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رہا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور ایمان چلا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر آپ ایمان کی حالت میں دنیا میں رہ کر اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہو تو غور سے سنو، ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ جی جی زور سے بولو، جی ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی بے شک۔ دولت جمع کر لیے، اقتدار شہرت حاصل کر لیے تو یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں ہمارا نام بہت ہو گیا، لوگ ہماری عزت بہت کر رہے ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی دنیا سے جاتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، جی بے شک۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر دنیا کی دولت نہ ملے تو غم نہ کرو، سن لیو، کیونکہ آج بہت سارے نوجوان یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس شہرت ہے، ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس یہ سب ہے، ہم تو سنی غریب ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے تو اتنا تو ہے الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا یقیناً اسی کی کامیابی ہے، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی ایک بڑی نشانی آپ کو بتاؤ، جب سنی کا انتقال ہوتا ہے، ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، جنازہ جب پڑھا جاتا ہے، جنازہ سامنے رکھا جا رہا ہے، اور جب جنازہ سنی کا جاتا ہے اس پہ پھول ڈالا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو کامیاب ہوتا ہے اسے پھول ڈالا جاتا ہے، جی جو کامیاب ہوتا ہے اسے ہار پہنایا جاتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے اسے ہار نہیں پہنایا جاتا۔ لہذا پتہ چلا کہ جو ہار پہن کے جا رہا ہے وہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے، اس کی کامیابی کی نشانی ہے۔ جسے پھول نہیں ڈالا گیا سمجھ جاؤ یہی ناکام ہے، یہی ناکام ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہے تو ایمانی عقیدے کو سامنے ہاتھ میں رکھنا ہے، ہاتھ میں نہیں دل میں رکھنا ہے۔ ایمانی عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں۔ بے شک، بے شک، جی بے شک، بولیے، سب بولیے، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ زندہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم آج بھی زندہ ہیں۔ یہ نجد کی فکر ہے، وہابی فکر ہے، جو کہتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں ملے۔ معاذ اللہ۔ الحمدللہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر قائم ہیں، کیونکہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے۔ جی بے شک۔ 12 ربیع الاول کو وصال کی تاریخ تو ہے، لیکن اس وصال سے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نبی کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط اتنی کی آنی ہے۔ جی 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 بے نبی شک۔ کو بھی اجل یعنی موت نبی کو بھی آئے گی، مگر ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا مزہ چکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر حیات ڈال دیتا ہے، ان کے اندر حیات پیدا فرما دیتا ہے، ان کے اندر حیات ڈال دی جاتی ہے۔ اب اس حیات کے بارے میں بھی آپ سنو کہ حیات النبی کا عقیدہ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے بڑا اہم عقیدہ ہے، اور اس سے ایمان کا ڈیپینڈ ہے، ایمان کا تعلق ہے۔ اگر کوئی نبی کو مردہ مانتا ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمانی حالت میں نہیں ہے۔ لہذا نبی کی حیات کا عقیدہ اس پر قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ دلالت کرتی ہیں۔ ایک کر رہا ہوں، انشاءاللہ علماء کرام سے آپ تفصیلات سن لیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں ترجمہ پہلے سن لیجیے، آیت کا ترجمہ۔ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا کہ آپ ان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ سبحان فِيهِمْ۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ سے اشارہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان میں جلوہ گر ہیں، آپ ان میں جلوہ گر ہیں، حیات کے ساتھ ہیں، لہذا اسی بنیاد پر میں آپ کی اس امت پر عذاب نہیں اتاروں۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہمیں اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ پچھلی قوموں پر بہت بڑے بڑے عذاب آئے۔ آپ نے تاریخ سنی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ پچھلی قوموں پر کئی بھیانک عذاب آئے، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہو گئی، پوری بستی الٹ دی گئی، مگر حضور کے غلاموں پر، حضور کی امت پر ایسا عمومی عذاب نہیں آ رہا ہے، نہ چہرے مسخ ہو رہے ہیں، نہ خسف آ رہا ہے۔ تو یہ مسخ اور خسف کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا گناہ اب نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ کیا نافرمانی نہیں ہو رہی ہے؟ آج بھی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کیا گستاخی نہیں ہو رہی ہے؟ آج بھی گستاخی ہو رہی ہے، مگر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب اس لیے نہیں نازل فرمائے گا کہ اس میں اللہ کے حبیب جلوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، حضور کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ حضور کی رحمت یہاں موجود ہے تو عذاب کو نازل کیا جائے، اس لیے عذاب روک دیا گیا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین کرام نے فرمایا اس سے اس بات کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں حیات کے ساتھ آپ ان میں اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہیں، اسی لیے عذاب کو روک دیا گیا ہے۔ اب آؤ حدیث مصطفیٰ بھی سن لو، اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لو، اور الحمدللہ ہم علماء اہل سنت بے دلیل بات نہیں کرتے، جی ہم سے زندہ باد، بے دلیل بات نہیں کرتے۔ کل ہو سکتا ہو کوئی سر پھیرا آپ سے کہے یہ عقیدت میں بول کر کے چلے گئے، جوش جذبات میں بول کر کے چلے گئے، یہ تو سنی علماء کی تقریریں ایسے جوشیلی ہوتی رہتی ہیں۔ میں جوشیلی تقریر کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایمانی جذبے کی بنیاد پر اس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں، مگر یہ بات ذہن میں رکھو، یہ صرف اور صرف ہماری نہیں بلکہ یہی بات اولیاء کرام نے فرمائی، یہی بات صحابہ نے فرمائی، اور یہی بات حدیث مصطفیٰ میں بھی ہے کہ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات کے ساتھ، آج بھی حیات النبی ہیں۔ حدیث مصطفیٰ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ جو سیاستہ حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں یہ درود شریف کے متعلق حدیث یا باب دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث ذکر فرمایا حضرت ابن ماجہ نے کہ حضرت ابن ماجہ باب قائم کرتے ہیں باب دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا باب، لیکن وہاں پر اس حدیث کو پیش کر کے یہ پیش کر رہے ہیں کہ ابو دردہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ درود شریف کی بات آئی تو بالکل سناٹا ہے، تو آپ کو میں ایک اور مزید بیداری کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود شریف بہت ہی بیدار مغزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنا، درود شریف کی عادت بنا لو، اس لیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی مصیبتیں دور فرماتا ہے، اس کی بے شمار پریشانیاں دور فرماتا ہے، آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان پر خاتمہ ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے حضور کی بارگاہ میں بڑی توجہ کے ساتھ آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اسی لیے شاعر نے بھی کہا ہے ہر درد کی دوا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، صلی علی محمد۔ درود شریف کی بات، درود شریف کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، جمعہ کے دن زیادہ پڑھو۔ اب صحابی رسول حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابعد وفات کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا، اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں فرمان رسول میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبی زندہ ہے. جی بے شک. کیونکہ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا تھا ان کی ذہن میں ایک بات آئی کہ درود کا جو اب سلسلہ ہمارا ہے یہ درود شریف پڑھنے کا، کہ آپ کے وصال کے بعد بھی ہم درود شریف کا سلسلہ باقی ہے؟ جی ابھی تو آپ حیات کے ساتھ ہیں، آپ نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا ایسے ہی درود شریف کا سلسلہ باقی رکھیں؟ تو حضور نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا جواب کا تیور دیکھو کہ حضور فرما رہے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے نبیوں کے جسموں کو. کھائے. یعنی نبی وصال کے بعد بھی جب قبر میں دفن کیے جاتے ہیں تو عام انسانوں کی طرح مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے، بلکہ قبر میں وہ زندہ رہتے ہیں، قبر میں ان کا جسم سلامت رہتا ہے. بلکہ عالم کے ہے کہ جس طرح دنیاوی حیات میں جس شان کے ساتھ ہے اسی شان کے ساتھ وہ قبر میں. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، خلیفہ حضور نظم میاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان بیوقوفوں پر، کتنے بڑے بیوقوف ہیں جی جی کہ حدیث یہ تو مانتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کئی بار علماء سے حفاظ سے سنا ہوگا حافظ قرآن کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. جی. یہ حدیث سنا ہے آپ نے؟ خاص طور پر دارالعلوم کے جب دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں یہ حدیث اکثر سنائی جاتی ہے. جو حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یاد کر لیا، حافظ جی بن گئے، ان کو ان کے انتقال کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی، قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. حدیث میں ہے حافظ قرآن کے جسم کو جب مٹی کھا نہیں سکتی تو جن پر پورا قرآن نازل ہوا، جن پر پورا قرآن اترا، جن پر قرآن نازل ہوا، ان کے جسم کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ لہذا ہوش میں آؤ، یقین جانو. اسی لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. چھپ جاتے ہو. صبح. نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہیں. حیات النبی ہمارا عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی حیات کے ساتھ ہیں. ابھی چند دنوں پہلے سوشل میڈیا میں یہ بھی ایک بات آئی تھی، یہ دیوبندیوں کا بڑا مشہور مولوی ہے طارق ذلیل، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ دیکھو یہ لوگ زندہ ہیں، بڑے چلا کے بولتے ہیں سنی مولوی، زندہ ہیں زندہ. ارے زندہ ہیں تو دفن کیوں کیے گئے؟ زندہ ہیں تو دفن کیوں کیے گئے؟ زندہ ہیں، زندہ تھے تو حضرت فاطمہ کو غم کیوں ہو گیا؟ بڑے ہی غم کے انداز میں رو رو کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اس طرح سے معاذ اللہ رب العالمین نبی کے مردہ ہونے کا عقیدہ سکھا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، ایمان کو برباد ہونے مت دو، عقیدہ خراب ہونے مت دو. چاہے وہ طارق ذلیل ہو، طارق مسعود ہو، اس کی تقریروں کو ہرگز مت سنو، اس لیے کہ یہ خود گمراہ ہیں اور تمہیں گمراہ کریں گے. یہ ایمان و عقیدے کے ڈاکو ہیں، انہوں نے اب تک صرف اور صرف ایمان کو برباد کرنے کا کام کیا ہے. لوگوں کے درمیانی مشہور تو یہ ہے کہ کرکٹر کو سدھارا ہے، کرکٹر کو اسلامی لباس پہنا دیا ہے، کرکٹر کے چہرے پہ داڑھی آ گئی ہے. ارے لباس پہن لیا، چہرے پہ داڑھی آ گئی اور دل سنور نہیں سکا، دل میں ایمان نہیں آیا، تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. لہذا ایک انگریز، خوبصورت انگریز آپ کے سامنے آ رہا ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، اچھا لباس پہن کر کے آ رہا ہو، کیا اسے ایمان والا کہا جائے گا؟ جب تک کہ دل میں ایمان نہ ہو اسے ایمان والا نہیں کہا جائے گا. ایمان والا کون ہے؟ جس کے دل میں محبت رسول ہو، محبت رسول میں سرشار ہو، حضور کی محبت میں اتنا سرشار ہو، دل جھکا ہو مدینے میں، سر جھکا ہو خانے کا غم. سبحان اللہ. زندہ ایمان والے کو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا. بے شک جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر زندہ ہیں تو دفن کیوں کیے گئے؟ ذرا سنو، بڑے مزے کی بات ہے. اور پلٹ کر کے اگر ان سے ہم کہیں تو وہی دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. جی جی. پلٹ کر کے جب ہم نے کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ جس کو دفن کیا گیا اس کا مطلب وہ مردہ ہے، یعنی جس کو دفن کیا جا رہا ہے، تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دفن کیا گیا وہ مردہ ہے. جس کو دفن کیا گیا مردہ ہے تو حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ شہداء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
شہداء کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ کہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے امام حسین شہید ہیں، شہید ہیں جی امام حسین شہید ہیں، حضرت عمر فاروق شہید ہیں، حضرت عثمان غنی شہید ہیں، حضرت امیر حمزہ شہید ہیں، حضرت زبیر شہید ہیں۔ لہذا بڑے بڑے شہداء کی آج تک فہرست موجود ہے، انہیں دفن کیا گیا ہے کہ نہیں؟ جی جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں دفن کیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سرکار کے قدم پہلو میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ قرآن اعلان کر رہا ہے انہیں مردہ مت کرو، وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ قرآن میں تو اتنی بڑی پابندی آ گئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ گمان بھی نہ کرو، دماغ میں بھی نہ آئے، ذہن میں بھی نہ آئے۔ لہذا یہی سے اس ذلیل کا جواب مل گیا کہ اگر مردہ تم کہنا چاہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید کو شہید نہ کہو، اس لیے کہ انہیں دفن کیا گیا ہے، اور قرآن شہید کو زندہ کہہ رہا ہے، قرآن شہید کو زندہ کہہ رہا ہے، لہذا انہیں دفن کیا گیا ہے۔ تو دفن کیا جانا یہ مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ دفن کیا جانا یہ دستور مصطفیٰ ہے، یہ سنت اسلامیہ ہے، یعنی اسلام کا دستور ہے۔ قرآن مقدس کی روشنی میں یہ دفن کرنے کا دستور جاری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، مگر حیات کا ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث پاک پڑھ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو درداء انصاری کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ دفن کے بعد قبر میں تشریف لے جانے کے بعد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے، ہمارے سامنے نہیں رہیں گے، تو ہم درود کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے نبیوں کے جسموں کو کھانا۔ سبحان اللہ، جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی، فنبی اللہ حی، بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ زندہ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ جی نبی زندہ ہیں، اور الحمدللہ یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کا ایمان آپ کے نزدیک معتبر ہے کہ نہیں؟ جی صحابہ ایمان والے، جی جی کیا صحابہ بھی بریلوی ہو گئے؟ آج لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے یہ بریلویوں کا عقیدہ، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ ارے بریلویوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کوئی اپنے گھر سے کوئی عقیدہ نہیں گھڑا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہی جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے، صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، خود صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے جھروکوں سے آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، تاریخ میں آپ مطالعہ کریں، تفسیر کبیر میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا، واہ واہ کیا شان صدیق اکبر ہے، کیا شان صدیق اکبر ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے وصیت فرمایا کہ میرا جب انتقال ہو جائے، مجھے جب میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے سامنے رکھ دینا، حضور کے قبر انور کے سامنے رکھ دینا۔ یار خار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آرزو دیکھیے، اور عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا جنازہ حضور کے قبر انور کے سامنے رکھنا اور اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو حضور کے قدموں میں مجھے دفن کرنا۔ سبحان اللہ، اجازت ملے تو حضور کے قدموں میں دفن کرنا۔ اب میں آپ کو رک کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا حاضر ذہن کے ساتھ جواب دو، اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ جو زندہ ہوگا اس سے اجازت لی جاتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ پتا چل جائے گھر میں مردہ ہے، گھر میں کوئی انسان نہیں بس ایک مردہ ہے، تو وہاں اجازت لیں گے آپ؟ جو زندہ ہے تبھی اجازت لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود وصیت کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ حضور کے قبر انور کے سامنے رکھ کر اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی دفن ہونے کی آرزو بھی ہے حضور کے قدموں میں، اور ساتھ ہی ساتھ اجازت لینے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اجازت نہ ملی تو آپ نے یہ بھی عرض کر دیا اگر اجازت نہ ملے
تو عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. وہاں صحابہ کی جماعت موجود ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر صدیق آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہو, نبی تو ان کا انتقال ہو چکا ہے, دفن ہو چکے ہیں, کیسے ہم اجازت مانگے. بلکہ سارے صحابہ اس وقت جتنے موجود تھے انہوں نے کہا بالکل آپ کی وصیت پوری کی جائے گی. جب آپ کا وصال ہوا, آپ کا جنازہ تیار ہوا, قبر انور کے سامنے رکھا گیا, حضور کے روضے اقدس کے سامنے رکھا گیا, ادھر سے اجازت مانگی جا رہی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی جنازہ سامنے رکھا گیا ہے قبر انور سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب, پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شہر شہر نگر نگر, ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کرے اور کہیں ابو بکر ابو بکر. شہر شہر نگر نگر, شہر شہر نگر نگر, صدیق کا نعرہ, صدیق کا نعرہ, عظمت مصطفیٰ, خلیفہ حضور نظمی میاں, نعرہ تکبیر, زندہ باد. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجازت بھی مل گئی, اور قبر انور سے آواز آنا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. آنے والے جنازے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی آرزو اور تمنا کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا دل حضور کے سامنے کھلا ہوا ہے. دل میں جو آرزویں لے کر کے جا رہے ہیں وہ آرزویں بھی مکمل حضور کے سامنے ہیں, کھلی کتاب ہے. جب اولیاء اللہ کا حال یہ ہے کہ ولی کی بارگاہ میں جو جاتا ہے ولی ان کے دل سے واقف ہو جاتے ہیں, دل کے حالات سے مطلع ہو جاتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اجازت بھی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ادخلوا الحبیب الی الحبیب, پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ. یہ میرا محبوب ہے, میرا چاہنے والا ہے, اسے میرے قریب لا کر کے دفن کرو. عزیزان محترم, بے شمار دلیلیں موجود ہیں. میں نے چند دلائل آپ کے سامنے رکھ کر کے آپ کو یہ عقیدہ بتانے کی کوشش کی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ نبی کے زندہ ہونے کا عقیدہ صحیح ہے یا مردہ ہونے کا عقیدہ صحیح ہے؟ زندہ ہونا. زندہ ہیں. اب اگر کوئی بھی بیوقوف آ کر کے آپ سے کچھ کہے یا سوشل میڈیا پر اس طرح کی تقریر, اس طرح کی بکواس اگر آپ تک پہنچے تو اسے فوراً ڈیلیٹ کر دو, آگے فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں سے ایک نصیحت میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, کچھ دینی باتیں سمجھ کر کے فارورڈ کرتے رہتے ہیں, آگے بھیج رہے ہیں, آگے بھیج رہے ہیں. ارے ذرا سمجھو بھی وہ کیا بھیجا ہے, کس نے کیا بھیجا ہے. کہ اگر کوئی غلط عقیدہ بھیج دیا, کوئی غلط مسئلہ کسی نے آپ کو بھیج دیا, گڑی ہوئی موضوع حدیث بھیج دیا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث رسول ہے, بھیج دیا, اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں. لہذا فارورڈ کرنے سے پہلے, کوئی بھی میسج آگے بھیجنے سے پہلے کسی سنی صحیح العقیدہ معتمد عالم دین سے آپ اس کی تحقیق کر لو یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو وہ آپ آگے بھیج سکتے ہیں, اور اگر آپ کو سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے جواب ملے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو فوراً ڈیلیٹ کر دو, کیونکہ یہ سوشل میڈیا تو ایک جال ہے. رتو بھائی ابھی کچھ بھی اس میں آ رہا ہے, یہودی بھی اس میں لگے پڑے ہیں اور غیر مسلم بھی لگے پڑے ہیں, سب اس میں ڈالتے جا رہے ہیں, بھیجتے جا رہے ہیں, اور آپ ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا ہرگز یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے, بلکہ ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزوں سے آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سوشل میڈیا ایک طرح سے اس وقت بہت بڑا دجال ہے جو ہم سب کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے, اور ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میڈیا, سیٹلائٹ, ویب سائٹ, یہ سب یہودیوں کے انڈر میں. اس وقت جو دنیا میں بہت زیادہ فتنہ و فساد, تخریب کاری میں ملوث ہیں وہ یہودی قوم. اس وقت جس قوم نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی, فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کو جنہوں نے تڑپایا ہے, فلسطین کے مسلمان بچوں کو تڑپایا ہے, یہ یہودی ہے. وہ یہودی قوم ہے جس کی شروع سے یہ دشمنی ہے کہ جن کے دلوں میں محبت رسول ہے انہیں زندہ رہنے نہ دیا جائے. یہودی قوم کی بہت بڑی سازش ہے. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میری تقریر ان تک پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے, اور سوشل میڈیا پر میری تقریریں بالکل پہنچ رہی ہیں, اور میں کھل کے اسی لیے کہہ رہا ہوں اس دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے,
اور یہودی دوسروں کو استعمال بھی کر رہا ہے. یہاں کے غیر مسلموں کے اندر مسلمانوں کے خلاف تعصب اور تنگ نظری جو پیدا کیا ہے یہودیوں نے پیدا کیا ہے. پہلے یہاں کے غیر مسلموں میں تنگ نظری نہیں تھی, تعصب نہیں تھا. یہ وہاں سے ٹریننگ لے کر کے آ رہے ہیں. وہاں سے آنے کے بعد ان کے اندر تعصب بھرا جا رہا ہے. مسلمانوں کو زندہ مت رہنے دو, مسلمانوں کو تجارت میں آگے بڑھنے مت دو, مسلمانوں کو معاشی طور پر مضبوط ہونے مت دو, مسلمانوں کو نوکریاں مت دو, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. یہ سب ذہن ان کا ہے جو آج اسی ذہن کو لے کر, اسی فکر کو لے کر جو اس وقت زیر اقتدار ہے وہی حکومت کام کر رہی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایمان و عقیدے کو بچانے کی پہلے فکر کیجئے. معاش انشاءاللہ اللہ مضبوط فرما دے گا. ہماری تجارت اللہ کے فضل سے چلتی ہے, ہمارا کاروبار اللہ کے فضل سے چلتا ہے. کسی حکومت کے زیر سایہ کبھی سنی مسلمان کبھی کاروبار نہیں چلایا ہے, نہ کبھی کسی مسلمان نے کسی حکومت سے بھیک مانگا ہے, بلکہ مسلمان کی کشتی اگر خشکی میں چلتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے چلتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے. آج بھی دنیا کی یہودی قوم کو اور یہاں کے غیر مسلم تنگ نظری رکھنے والوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے ان کے اندر کوئی ایسی قوت ہے, ان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے, کوئی ایسا جوہر ہے کہ اتنا مارنے کے باوجود بھی یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اتنا کاٹنے کے باوجود بھی یہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ان کی مسجدیں بن رہی ہیں, ان کے مدرسے بن رہے ہیں, ان کے چہروں پر داڑیاں سج رہی ہیں, سنت مصطفیٰ کے جلسے ہو رہے ہیں. اس لیے وہ اور زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. مگر کان کھول کر کے سن لو, نگاہ مصطفیٰ کی برکت ہے اور میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے. حیات نبی کے ماننے والے جلسے بھی سجاتے رہیں گے, مدرسے تعمیر کرتے رہیں گے, مسجدیں بناتے رہیں گے, اللہ کی سرزمین پر رحمت مصطفیٰ کا اعلان کرتے رہیں گے, آمد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, خلیفہ حضور نظم میاں, سرزمین چالی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. آج حکومت پر بہت زیادہ غرور کر رہے ہیں, جن کو بہت گھمنڈ ہے کہ ہم سطح میں ہیں, ہم اکثریت میں ہیں, ہمارے پاس پاور ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ارے 400 سال تک نمرود نے حکومت کیا, نمرود کو بھی 400 سال تک اقتدار کا موقع ملا, لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی ہے تو ایک مچھر کے ذریعے اسے ذلیل و رسوا ہو کر کے مار دیا گیا ہے. لہذا یہ آج کا جو حکومت سنبھال رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا آج میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ نہ حکومت سے ڈرو, نہ کسی قوم سے ڈرو, بلکہ ڈرو صرف اللہ سے, صرف اللہ سے ڈرو. دلوں کے اندر صرف خوف خدا ہو اور دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور اطاعت رسول کا جذبہ لے کر ایمان کی سلامتی کی فکر کے ساتھ آگے بڑھو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گھیر نہیں سکتی ہے. اگر ہماری تقدیر میں موت لکھی ہے تو ہمیں قید سے بھی ڈر نہیں ہے, ہمیں جیل سے بھی ڈر نہیں ہے, ہمیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے سے ڈر نہیں ہے, ہمیں بم بارود کا خوف نہیں ہے. اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفر کے دہلیز کو ٹہرانے والے ہیں. ہم وہ ہیں, ہمارے بازوؤں میں قوت علی موجود ہے. جب وقت آئے گا تو باب خیبر کی طرح کفر کے قلعے کو گراتے جائیں گے, اجر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. برادر اکبر مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ, برادر اکبر مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ, خلیفہ حضور نظم میاں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم نام محمد پر عزت سے نہ کیوں مر جائیں, ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حق ہے, زندہ باد, زندہ باد. کسی غلام مصطفیٰ کو, کسی عاشق مصطفیٰ کو اگر قید میں ڈال بھی دیا جائے تو یہ ان کی کوئی کامیابی نہیں ہے. جی, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سلمان اظہری کو قید کر لیا ہے تو ہم محبت رسول کے پیغام کو ہم نے قید کر دیا ہے. یہ پیغام محبت رسول رکنے والا نہیں. جی جی جی, حق ہے. ایک سلمان اظہری نہیں
بلکہ اسی سلمان اظہری کے ذریعے لاکھوں سلمان اظہری تیار ہیں، جی بے شک حق ہے تیار ہیں، اور وہ بھی قید میں ہے، الحمدللہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہے، بڑے سکون کے ساتھ ہے، اس لیے کہ میں چوری کر کے نہیں آیا ہوں، میں ڈاکہ ڈال کر کے نہیں آیا ہوں۔ لوگ تو چوری کر کے جیل میں جاتے ہیں، ڈاکہ ڈال کے جیل میں جاتے ہیں، دھوکہ دھڑی کر کے جیل میں جاتے ہیں، اور الحمدللہ میں تو محبت رسول کی صدا بلند کر کے جیل میں۔ سبحان اللہ۔ کل میدان محشر میں جب سب کو اٹھایا جائے گا، اگر جیل ہی میں موت ہو جائے تو اس کا کہنا یہ ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے، دامن مصطفیٰ میں مجھے حضور چھپا لیں گے، اس لیے کہ آج الحمدللہ مجبور نہیں ہے، شاید حکومت سمجھ رہی ہوگی، پارٹی سمجھ رہی ہوگی یہ مجبور ہوئے، اور اسی وجہ سے ہمیں بہت آفر بھی آیا ہماری پارٹی کا آپ کام کریں، ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، سلمان اظہری کو آج ہی ہم چھوڑ دیں، پارٹی میں شامل ہو جائیں، آج ہی ہم ان کو چھوڑ دیں گے، مگر قربان جاؤ، نہ میں تیار ہوا نہ سلمان اظہری تیار ہوا، بلکہ یہی کہا ہم نے کہ جو ہوگا وہی ہوگا جو منظور ہے سبحان اللہ۔ جو اللہ کو منظور ہے سبحان وہی اللہ۔ ہوگا۔ ہماری اپنی کوششیں جاری ہیں، جو قانون کے اعتبار سے، جو ہمارے ملک کا قانون ہے، قانون کے اعتبار سے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر یہ اپنی کوششوں کی بنیاد پر، اپنے مکر و فریب کی بنیاد پر اگر اسی طرح سے رکھنا چاہیں تو سلمان اظہری کو حضرت سیدنا خبیب کی سنت پر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں اس کا غم نہیں ہے، جو عشق رسول میں زندہ رہے، عشق رسول میں موت کا جام پی لے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ کو بھرپور کوشش کرنا ہے، یہ دجالی میڈیا کے فریب میں نہ آئیں، یہ دجالی میڈیا، یہ سوشل میڈیا آپ کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، طرح طرح کے آپ کے ایمان کو ڈگمگا دینے والے اعتراضات پیش کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی کیا ضرورت؟ غم منانا چاہیے۔ الحمدللہ یہ گلبرگہ شریف کی سرزمین پر وہاں ہم نے جواب دیا تھا، وہ اخباروں میں چھپا، آج پھر وہی دہرا رہا ہوں، اس لیے کہ شاید ہو سکتا ہو سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں تک وہ بات پہنچی ہوگی کہ غم منانا چاہیے۔ میں نے کہا غم وہ منائے جو نعمت سے محروم ہوا، جی حق ہے۔ غم وہ منائے جو نعمت سے محروم ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو بیٹا ملا بہت خوش ہوتا ہے، نعمت ملی، جی اگر اللہ نہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غم ہوتا ہے، کیونکہ نعمت ملی اور نعمت ہاتھ سے چلی گئی تو اس کو غم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی شادی ہوئی بہت خوش ہو گیا، لیکن چند ہی دنوں میں اگر دلہن کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو غم ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو غم ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی اگر کوئی نعمت ملی اور وہ ہاتھ سے چلی گئی، چھن گئی، اس سے محروم ہو گیا تو غم ہوتا ہے، مگر نبی کا امتی سے کیا تعلق؟ نبی کا امتی سے، اور عام امتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت اجابت کی بات کر رہا ہوں، غلامان مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کل بھی اللہ کی نعمت تھے، آج بھی اللہ کی نعمت ہیں، قیامت میں بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جی یعنی ہم نعمت سے محروم نہیں ہوئے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ہم نعمت سے محروم نہیں ہوئے تو غم کیوں منائیں؟ جی حق ہے۔ غم وہ منائے جو نعمت سے محروم ہو گیا، جیسے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا وہ نعمت سے محروم ہو گیا، وہ غم منا رہا ہے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ غم منائے، اس لیے کہ نعمت سے محروم ہو گیا۔ نبی پردہ فرما گئے، مگر حضور ارشاد فرماتے ہیں ذرا کان کھول کر کے سن لو، اے وہابیو تم بھی سن لو، کبھی پھر یہ نہ کہنا کہ غم منائیں گے، بلکہ حضور کا فرمان سن لو تو تمہیں ایمان نصیب ہو سکتا ہے، عقیدہ درست ہو سکتا ہے، ذہن و فکر کا علاج ہو سکتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حق ہے۔ زندہ وہ باد۔ پہلے ہی فرما رہے ہیں اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں حضور نے یہ بخشش، یہ مزدہ، یہ خوشخبری دے کر کے حضور جا رہے ہیں کہ میں جب تک 63 سالہ زندگی تک ظاہری حیات کے ساتھ رہوں گا تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے نعمتیں تقسیم کر رہا ہوں، اور جب میرا وصال ہوگا اللہ کے وعدے کے مطابق مجھے جب دنیا سے جانا ہوگا تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، تم نعمت سے محروم ہو جاؤ گے، فیض سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ حضور فرماتے
फरमाते हैं ममाती खैर लकुम, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए खैर होगा। इसीलिए सारे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और या कामिलीन फरमाते हैं हुजूर का आलम यह है कि हयात ज़ाहिरी में जितनी नेमतें तकसीम हो रही थी, जितना फैज बट रहा था, इसी तरह से आज भी फैज बट रहा है, आज भी नेमतें तकसीम हो रही हैं। बल्कि आलम यह है कि हुजूर ने दुनिया के अक्सर बशतर इलाकों में अपने गुलामान बावफा को जंक्शन बना दिया है, सारी नेमतें और फयूज व बरकत को वहां फेंक दिया है, जो जहां जाता है पा लेता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया, मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दिया, ख्वाजा गरीब नवाज आ गए, अजमेर मुकद्दस में ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है। हुजूर नेमतें दे करके भेजे हैं, फैज दे करके भेजे हैं, बख्शिश का खजाना दे करके भेजे हैं, नेमतों का खजाना दे करके भेजे हैं। यही वजह है कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, हिंदू दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आज दुनिया इस बात की गवाह है, हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस बात का यकीन रखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु के आस्थाने से लाखों को भीख मिल रही है, हजारों को औलादे मिल रही है, किसी को तिजारत अच्छी मिल रही है, किसी को फैज मिल रहा है, किसी को हयात में अच्छी खुशहाली मिल रही है, किसी को बीमारी से शिफा मिल रही है, किसी का गम दूर हो रहा है। ये सारा फैज कहां से मिल रहा है? मुस्तफा जाने रहमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फैज आज भी मिल रहा है, आज भी हुजूर की नेमतें तकसीम हो रही हैं। तो हमको गम मनाने की जरूरत नहीं है, हम तो खुशी ही मनाएंगे। सुभान अल्लाह। अब यहाँ जो ज़हन और फिक्र को बदलने की बात आती है कि इंतकाल हयात, हयात का मतलब जिंदगी, यानी बच्चा पैदा हुआ तो ये हयात लेकर के आया, इंतकाल कर गया तो मौत की आगोश में चला गया। हयात और ममात, तो हयात की सूरत में इंसान खुश होता है और मौत की सूरत में गम होता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मामला यह है कि आपके लिए दोनों बराबर, हयात और ममात, क्योंकि हुजूर ने हदीस पाक में दोनों को बराबर फरमाया, हयाती खैर व ममाती खैर लकुम। लफ्ज़ खैर दोनों तरफ है, लिहाजा खैर जब उधर भी है, खैर इधर भी है, तो गम मनाने का कोई तसव्वुर हो ही नहीं सकता है। और बात 12 रबीउल अव्वल की आ गई है और खुल करके जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ, क्या सहाबा ने गम मनाया था? क्या ताबईन ने गम मनाया था? सहाबा को गम उसी वक्त हुआ था जब हुजूर का विसाल हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक गम में है, उमर फारूक गम में है, मौला अली गम में है, हजरत फातिमा गम में है। लेकिन वो गम का सिलसिला सिर्फ 3 दिन तक था, क्योंकि हुजूर की हदीस पाक है सोग सिर्फ 3 दिन के लिए है, उसके बाद सोग जायज नहीं है। सिर्फ उस औरत के लिए जिसके शोहर का इंतकाल हुआ हो, 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाएगी। यानी इंतकाल पर गम और सोग जिसे कहते हैं, शरीयत मुतहरा की रोशनी में, मजहब इस्लाम की रोशनी में, सोग मनाना, गम मनाना इंतकाल पर सिर्फ 3 दिन के लिए है। और औरत के शोहर का इंतकाल हुआ तो उसके लिए सोग, जिसको इद्दत भी कहते हैं, 4 महीना 10 दिन, उसके अलावा नहीं। तो अब मुझे तो एहसास ये होता है कि शायद ये उनमें से कि जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए तो वो गम मनाने की बात कर रहे हैं या गम मनाने ही की बात कर रहे हैं। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला को जो गम हुआ था वो उसी वक्त गम हुआ था, इसलिए कि वो अजीम चेहरा, वो अजीम रुखे अनवर, वो अजीम चेहरा जो हमेशा नजर में सामने होता था, अब नजरों से ओझल हो गया, इसलिए उस वक्त गम हुआ। लेकिन उसके बाद आप मुझे तारीख उठा करके बताओ, कोई हदीस ऐसी दिखाओ कि दूसरे साल 12 रबीउल अव्वल को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने गम मनाया हो, सहाबा ने गम मनाया हो, हर साल गम मनाने का कोई सिलसिला रहा हो, ऐसी कोई तारीख नहीं है। अलबत्ता 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में खुशियां मनाने का एहतमाम हो रहा है। 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाने का एहतमाम, और उसमें ये आवाम ही नहीं है बल्कि बड़े बड़े उलमा हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुतकल्लिमीन हैं, मुहक्किकीन हैं, आरिफीन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वक्त के गौसे आजम भी हैं, वक्त के कुतुब आजम भी हैं, इमाम आजम भी हैं। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ को विलादत मुस्तफा की खुशी मना करके दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आशिक़े मुस्तफा हुजूर की विलादत पर खुशी ही मनाता है, गम मनाने की जरूरत नहीं।
جی حق ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ان کا جواب بڑے اچھے انداز میں دے دیا ہے. غم منانے کی بات کر رہے ہیں, ذرا کان کھول کر کے سن لو. اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زندہ باد. غم کون منا رہا تھا؟ صرف ابلیس غم منا رہا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی غم نہیں منا رہا تھا. عجیب بات ہے, فرشتے خوشی منا رہے ہیں, حوران فرشتے خوشی منا رہے ہیں. اس وقت کائنات میں جتنی مخلوق تھی ہر مخلوق کو خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ آمد مصطفیٰ کی برکت سے بہاریں آئی ہیں, آمد مصطفیٰ کی برکت سے حیات میں جاویدانی آئی ہے, آمد مصطفیٰ کی برکت سے عجیب حالات جو بہت زیادہ گرے ہوئے حالات تھے وہ حالات بہتر ہوئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ حضور کی آمد کے بعد کیا حالات ہوئے. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو حضور کی آمد سے کیا واقعات ہوئے, کیا معجزات صدور پذیر ہوئے. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آئے تو بے شمار نعمتیں لے کر آئے, بے شک سبحان اللہ, لیکن خود بھی نعمت ہے اور نعمتیں لے کر کے آئے. اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو نعمتوں سے ہم محروم نہیں ہوئے, لہذا خوشی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ولادت مصطفیٰ پر خوشی کا سلسلہ جاری رہے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو دلیلوں سے سمجھایا, دلائل دے کر کے سمجھایا. جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آپ نے ان کو آخر میں ایک کرارا جواب دے دیا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. سبحان اللہ. جس طرح حضور کی آمد پر فارس کا کنگورا گر گیا, کسرا کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو گیا, فارس کی آگ بجھ گئی جو کئی 100 سال سے آگ جل رہی تھی کبھی بجھی نہیں تھی. حضور کی آمد سے وہ فارس کی آگ بھی بجھ گئی. اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہیں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. لہذا سنیو, میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے رہو, گھروں سے وہابیت کا بت نکلتا جائے گا. حق ہے, گھروں سے وہابیت کا بت نکلتا جائے گا, محلوں سے بت نکلتا جائے گا. چاہے وہ سعودی میں بت بنا بیٹھا ہوا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا مدینہ طیبہ میں بھی, مکہ مکرمہ میں بھی یہی صدا ہوگی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا, تجھے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, آمد مصطفیٰ, خلیفہ حضور نظمی میاں, سرزمین ایچولی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد. آخری اس سلسلے کی ایک آخری کڑی, ویسے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں, ایک آخری کڑی اپنی تقریر کے اختتام کے لیے کہ یہ شوشہ کیوں چھوڑا جاتا ہے, یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے, جانتے اس کے پیچھے راز کیا ہے. آپ تو پڑھے لکھے ہو, ابھی اس وقت تو میرے خیال سے سیاست میں بہت زیادہ توجہ بھی ہے, سیاست کی طرف زیادہ انٹرسٹ بھی ہے سیاست میں لوگوں کو, کیونکہ آئے دن جو سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو سیاسی ایک حربہ ہے کہ کوئی بھی ایک پروپیگنڈا جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. آپ سمجھدار ہیں, کوئی سیاسی پروپیگنڈا, یعنی جیسے الیکشن آتا ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف کچھ بولنے لگتی ہے, اس نے ایسا کیا, اس کو نہ مانو, اس کو ووٹ مت دو, یعنی اپنا ووٹ بینک کے لیے یہ اس طرح کی بات, بلکہ اس میں اکثر تو جھوٹی بات ہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ جو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر وہ جھوٹ بول دیتا ہے, دوسروں کی بات تو کہے. تو یہاں یہ سیاست ہے, اس میں بڑی سیاست یہ ہے, خاص طور پر یہودیوں کی سیاست یہ ہے, ان کو انہوں نے کام پہ لگا دیا, ڈالر دے کر, ریال دے کر ان کو کام پہ لگا دیا کہ تمہارا کام صرف یہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے خلاف, عظمت مصطفیٰ کے خلاف بولو, حیات النبی کے خلاف بولو, یہ کہتے رہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, ان کو شفاعت کا بھی حق نہیں ہے.
یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں اس کے پیچھے جانتے ہو راز کیا ہے؟ یہودیوں نے انہیں یہ ذہن دیا ہے، یہ فکر دیا ہے، اس کام پہ لگا دیا ہے، اور یہ بیوقوف ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے ڈالر پر ناچ رہے ہیں، ریال پر ناچ رہے ہیں، اور یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ میلاد کیوں منا رہے ہو، جلسے کیوں سجا رہے ہو، عظمت مصطفیٰ کی بات کیوں کر رہے ہو، حضور کو تو پیچھے کی خبر نہیں، وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ جب مسلمان عشق رسول اور محبت رسول سے محروم ہو جائے گا، ہم ان کا بہت جلد صفایا کر دیں گے۔ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، کسی زمین سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے ایک سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے محبت رسول کی شمع بجھا دی۔ جس دن مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کا چراغ بجھ جائے گا، بہت جلد یہ مٹا دیں گے، بہت جلد تباہ و برباد کر دیں گے۔ غرناطہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اسپین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اسپین میں کیا ہوا، غرناطہ میں کیا ہوا، آج وہاں انگریز قابض ہیں، یہودی قابض ہیں۔ قبضہ کیسے ہوا؟ انہوں نے سب سے پہلے علماء کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، یہ مولانا مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ عالم لوگ خالی جھگڑے لڑائی کراتے ہیں، لہٰذا ان کی باتیں مت سنو۔ علماء سے انہوں نے پہلے دور کرنا شروع کیا، اور جو لوگ علماء سے دور ہوئے وہ دین سے دور ہونے لگے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث مصطفیٰ سے دور ہو گئے، اور جیسے جیسے دور ہوئے پھر چند لوگوں کو انہوں نے دولت دے کر اس کام پہ لگا دیا کہ اللہ کے نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معاذ اللہ انہوں نے یہاں تک ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ وہ تو ایک پوسٹ مین کی طرح تھے۔ پوسٹ مین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس سے قرآن لے کر کے آئے اور ہم تک پہنچا کے چلے گئے۔ جیسے ایک ڈاکیا خط لے کر کے آتا ہے، وہ خط دے کر کے چلا جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو چلا گیا۔ تو ایسے ہی ان کا مقام کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک ڈاکیے کی طرح ہے، ایک پوسٹ مین کی طرح ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ یہودی فکر ہے، یہ یہودی ذہنیت ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ان کا میلاد مت مناؤ، ان کی آمد پر خوشیاں نہ کرو، گلیاں مت سجاؤ، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے جب تک میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی رہیں گی محبت رسول کی شمع روشن ہوگی۔ جی دیکھ رہے ہیں نا کہ جب میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے یہ تو ایک بڑا جلسہ ہے۔ ویسے الحمدللہ سنیوں کا تو معمول یہ ہے، گھر میں دوسرے دن شادی ہے، پہلے میلاد ہو رہی ہے، کہیں سعودی جا رہے ہیں پہلے میلاد ہو رہی ہے، گھر کی اوپننگ ہے پہلے میلاد ہو رہی ہے۔ یہ میلاد کی محفلیں کیوں سجائی گئی؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب تک میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی رہے گی، گھروں گھر میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی رہے گی، آپ نے چراغ روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو روشن فرما دے گا، آپ کے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، جس شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ میلاد کی محفل سجاتے رہو، آقا کی آمد ہوگی، حضور گھر میں تشریف لائیں گے، اور جس گھر میں قدم مصطفیٰ پڑ جائے وہاں کبھی ویرانی نہیں ہوگی، وہ گھر ویران نہیں ہوگا، وہاں بے برکتی نہیں ہوگی، وہاں خوشحالی ہوگی۔ آپ میلاد کر کے دیکھو، انشاءاللہ جس گھر میں میلاد ہوگی میں یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گا سال بھر تک اسے برکتیں ملتی رہیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفلوں کو مٹانا چاہتے ہیں، دلوں سے حضور کی محبت کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، مگر یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اللہ کے چراغ کو، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح کی سازشوں سے جن کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ ہے اسے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ نور مصطفیٰ جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ ہر دور میں انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے غلام آئیں گے اور یہ چراغ بجھانے والوں کا جواب دیں گے، انشاءاللہ آپ کے چراغ کو روشن رکھیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، وہ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر 100 چراغ روشن کرتے، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، 100 چراغ روشن کرتے۔ آج ہم یہ لائٹنگ لگائے ہیں، چونکہ آج کا دور لائٹنگ کا ہے، لائٹنگ لگائے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سینے پہ سانس لوٹتا ہے، ارے اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے۔ گھر میں شادی میں لاکھوں روپے فضول خرچی کرتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضور کی آمد پر لائٹنگ لگائے تو وہاں پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، انہوں نے 100 چراغ روشن کیا اپنے گھر کے آنگن میں،
اور اس وقت کا جو چراغ چھوٹا سا دیا جسے کہتے ہیں، ان کی محبت تھی، عشق تھا، سو چراغ روشن کیے. اب وہاں سے کوئی ایک آیا اٹنگا پیجامہ والا، بہت زیادہ جس کے دل میں گستاخی کا جذبہ بھرا ہوا تھا، آیا کہنے لگا ارے کیا کر رہے ہو، یہ سو چراغ کیوں جلایا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. انہوں نے ان کو سمجھایا ارے حضور اللہ کے حبیب کی آمد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جن کے صدقے میں کائنات کو وجود بخشا ہے اللہ نے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور کی آمد کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی ہے، حیات ملی ہے، بہاریں ملی ہیں، اللہ کی رحمتیں ملی ہیں. لہذا حضور کی آمد پر ہم یہ چراغیں لگا رہے ہیں، سجا رہے ہیں. بہت سمجھایا، نہیں مانا. اس نے کہا نہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے. آپ نے کہا ظالم سن، اگر میں نے اپنی خواہش نفس کے لیے چراغ جلایا ہے تو ایک چراغ بجھا کے دکھا دے، ایک چراغ بجھا کے دکھا دے. اب وہ خوشی میں آیا اور آ کے زور زور سے پھونک رہا ہے، پھونک رہا ہے، زور زور سے پھونک رہا ہے. خدا کی قسم ایک بھی چراغ بجھا نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. چراغ جلانے والا عاشق مصطفیٰ ہے اور حضور کی آمد کی خوشی میں انہوں نے چراغ جلایا تھا، مگر بجھانے والا نفرت سے بجھا رہا تھا، غصے سے بجھا رہا تھا، عداوت میں بجھا رہا تھا. اللہ نے اسے دکھا دیا ہے کہ جس نے حضور کی محبت میں چراغ جلایا ہے اسے کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی. لہذا میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا لو، محبت رسول کا چراغ جلا لو. حضور سے سچی محبت ٹوٹ کر کے محبت کرو، ہر چیز سے زیادہ محبت کرو. دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی طاقت اس محبت رسول کے چراغ کو بجھا نہیں. اور یاد رکھو جب تک چراغ عشق مصطفیٰ زندہ ہے، باقی ہے، دنیا کی کوئی طاقت کے سامنے تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا، تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا، ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑے گا. یہی وجہ ہے میدان کربلا میں نواز رسول گئے تھے، چراغ عشق مصطفیٰ کو لے کے گئے تھے، سنت مصطفیٰ لے کر کے گئے تھے. اسی لیے ظالم یزید کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جھکنا گوارا نہیں کیا، سر کٹانا کو گوارا کر لیا مگر جھکنا گوارا. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، خلیفہ حضور نظم میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج پھر دشمنان دین جو ہمارے دین کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ان کی سازش یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے. حضور کی محبت نکالنے کے لیے یہ سب باتیں کہی جائیں، یعنی شان گھٹانے کی بات کرتے ہیں. مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہے، دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ایک پیشوا ہے، مقتدا ہے، تو اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ کوئی حیثیت کچھ نہیں ہے، بڑا چڑھا کے. اور جن کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا فکر ہے، کیسی گندی فکر ہے. بلکہ ہم تو کھل کر کے انہیں کہنا چاہیں گے ذرا اگر شان مصطفیٰ کو گھٹانا ہے تو پہلے قرآن صحیح طریقے سے پڑھ لو. اللہ نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بے شک تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی، جب اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی شان عطا فرمائی ہے، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، ساری کائنات کا آقا بنا دیا. عزیزان محترم، عظمت مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ہم تو کیا کہیں، بلکہ وہ جبریل امین سید الملائکہ جنہوں نے سارے نبیوں کا دربار دیکھا ہے، ہر نبی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور بڑے بڑے بادشاہوں کا دربار دیکھا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل تم نے سارے نبیوں کا دربار دیکھا ہے، بادشاہوں کا دربار دیکھا، مجھ جیسا تم نے کسی کو دیکھا؟ تو حضرت جبریل کا جواب کیا ہے، جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے یک بنایا،
तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है सुभान अल्लाह। तेरे पाए का न पाया। इतनी अजीम शान अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह तो यूं फरमाते हैं, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुबिरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। ऐ हुस्न जमाल के मालिक, ऐ आला हुस्न जमाल वाले, ऐ सय्यदुल बशर, सारे इंसानों के सरदार, आपके रुखे अनवर की भीख से चांद रोशन है। चांद को अगर रोशनी मिली है तो आपके चेहरे अनवर की भीख से चांद रोशन है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे और यूं अर्ज करते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु, आपकी सना और तारीफ कमा हक़ हो तो मुमकिन ही नहीं। इन जैसे आपकी हक के मुताबिक कि आपका हक अदा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं कि हुजूर की तारीफ कर सके। बस आखिर में क्या कहते हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। खुदावंद कुद्दूस के बाद जो कुछ मकाम और मर्तबा है वो आपका है। और यही आला हजरत भी यही पेश कर रहे हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में यूं कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आशिक़ रसूल की जबान है, ये आशिक़ रसूल की फिक्र है। मोहब्बत रसूल में जो सरशार होता है उसकी फिक्र यही होती है, उसकी सोच यही होती है, उसका अंदाज़े गुफ्तगू यही होता है, उसका अंदाज़े तखातुब यही होता है। हम हुजूर का जिक्र करते हैं तो ऐसे नहीं जैसे वो करते हैं यहूदी फिक्र वाले, बड़े भाई छोटे भाई हमारे जैसे बशर, बल्कि हम जब जिक्र करते हैं हुजूर का तो यूं अर्ज करते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है, अजमत मुस्तफा है, अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई है। अजीजा ने मोहतरम, यहूदियों की साजिश को कामयाब होने मत। जी अब हमारी गुफ्तगू का खुलासा सुन लो। आज हमारी सबसे ज्यादा अहम जरूरत और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद अपने अंदर और अपनी औलाद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी की मोहब्बत में पनाह पैदा करें, कूट कूट करके मोहब्बत के रसूल पैदा हो जाए, इसमें जरा बराबर कमी ना आने पाए। इस बात की कोशिश ये हो, जैसे आज हर माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को हेल्दी देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, यानी सेहतमंद देखना चाहते हैं, रोजाना अच्छी ग़िज़ाएं खिला रहे हैं। और अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो रोजाना गोश्त भी आ रहा है, मछली भी आ रही है, फ्रूट भी आ रहा है। माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, ताकत तो तवाना हो जाए। अब बम्बई में देखा जाए तो माँ बाप और मजीद उनको और मौका दे रहे हैं, जाओ जिम करके अच्छी सेहत बना लो, अच्छी तंदुरुस्ती बना लो, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए, स्मार्ट लगे। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जिस तरह अपनी औलाद की सेहत की फिक्र है, तंदुरुस्ती की फिक्र है, हेल्दी बनाने की फिक्र है, लेकिन कब्र में जाने के बाद न सेहत साथ देगी, न तंदुरुस्ती साथ देगी, न हेल्दी होना काम आएगा, बल्कि मैदान महशर का मंजर तुम्हें तड़पाएगा। वहां पर बड़ी परेशानी होगी, नेकियां कम होगी, ईमान नहीं होगा, जहन्नम के धकते हुए अंगारों में डाले जाएंगे। औलाद को अगर हमारी निगाहों के सामने जहन्नम की तरफ घसीट करके ले जाया जा रहा होगा, उस वक्त बड़ा अफसोस होगा, हमने जिस औलाद को बहुत खिलाया पिलाया, अच्छी सेहत वाला बनाया, लेकिन हमारी निगाहों के सामने जहन्नम की तरफ घसीट करके ले जाया जा रहा है, उस वक्त अफसोस होगा। लिहाजा आज मैं ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, जिस तरह तुम दुनिया में अपनी औलाद को खुशहाल देखना चाहते हो, सेहतमंद देखना चाहते हो, हेल्दी देखना चाहते हो, इसी तरह से उन्हें सच्चा आशिक़ रसूल देखना पसंद करो, मोहब्बत रसूल में डूब कर जिंदगी गुजारने वाला पसंद करो। और बच्चियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हर बच्ची को खातून जन्नत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी को अपनाने की फिक्र दो, उन्हें तहारत फातिमा का सबक दो, उन्हें पाकीज़गी का सबक दो, उन्हें हया का सबक बताओ, उन्हें सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हिजाब का तरीका बताओ। इसलिए कि आज हमारी बच्ची जब मांगती है कि हमें 50,000 का मोबाइल चाहिए, माँ बाप उसे दे रहे हैं। हमारी बच्ची मांगती है कि मैं बुर्का अच्छा लेना चाहती हूँ, मुझे
10,000 का बुर्का चाहिए, उसे 10,000 का बुर्का दिला रहे हैं, 50,000 का शरारा दिला रहे हैं। लेकिन वही बच्ची अगर उसका कदम गलत उठता है, अगर किसी मुर्तद की तरफ, काफिर की तरफ जा रही है, मुर्तद होने जा रही है, उस वक्त हमारा सर शर्म से झुक जाता है। लिहाजा आज मैं ये खास तौर पर आपको ताकीद करके जाना चाहता हूँ, आज से ये बात की कोशिश करो, हमारी कोई बच्ची किसी काफिर की दहलीज पर न पहुंचे, बल्कि किसी बच्ची का अगर निकाह हो तो आशिक़ रसूल के साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत रसूल में जो सरशार हो उसी के साथ निकाह हो। और अगर कोई बदअकीदा भी है तो उससे रिश्ता भी न करो। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो गुस्ताखे रसूल है वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। ये हक है। वो जहन्नम के कुत्ते हैं। तो कौन है जो जहन्नम के कुत्ते को अपनी बेटी देना चाहता? अल्लाह, नहीं देना है। नहीं दे। और इसमें सब्र करो, अल्लाह ताला बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। आज तो देख रहे हैं बस पैसा वाला चाहिए, दौलतमंद चाहिए, स्मार्ट चाहिए। आज की बच्चियों की भी चॉइस अलग हो गई है। आज की बच्चियां खुद से चॉइस करती हैं, खुद से पसंद करती हैं, नहीं वही करना है, वही करना है, मगर उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर उसके बाद वो सिसकती हुई फिर किसी बाबा के पास, किसी आमिल के पास जाती है, अब हमारी जिंदगी तबाह हो गई। कितने हमारे सामने केस आए कि वो अपनी पसंद की शादी तो कर लिया लेकिन जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि माँ बाप को जो नाराज करके शादियां करते हैं उनकी शादी में कभी बरकत नहीं, उनकी शादी में, उनके निकाह में बरकत नहीं। माँ बाप को राजी करो और उनकी रजा से शादी करो, इंशाअल्लाह सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया असा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुन लकुम, असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुन लकुम, असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुन लकुम, असा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुन लकुम, कि कभी कभी जिस चीज को आप पसंद कर रहे हो आपके हक में बुरा हो। असा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुन लकुम, कि जिस चीज को आप पसंद कर रहे हो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला फरमाता है हो सकता हो तुम्हारे अपने बुरा हो। वो आसा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुन लकुम, जिस चीज को तुम नापसंद कर रहे हो, यानी माँ बाप ने पसंद किया है, माँ बाप कह रहे हैं, राजी हैं, और आप नापसंद कर रहे हो, अल्लाह ताला फरमाता है हो सकता है वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, उसी में तुम्हारे लिए खैर हो। मेरा बात आ गई अर्ज किया, लिहाजा आज हमारी जिम्मेदारी और हमारी कोशिश ये हो कि हमारा हर बच्चा, हमारी हर बच्ची मोहब्बत रसूल में सरशार हो। यहाँ कोई कभी, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे आप? समझौता इसमें नहीं होगा। सियासत में कर सकते हैं या दुनियावी मामलात में आप समझौता कर रहे हैं, करें, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन दीन के मामले में, अकीदे के मामले में कोई समझौता नहीं। अकीदे के मामले में कोई समझौता नहीं। जो आशिक रसूल होगा वही हमारा सच्चा भाई होगा, वही हमारा वफादार दोस्त होगा। अजीजा ने मोहतरम, अब आखिर में उन्वान के तहत जो मैंने कहा था कि मोहब्बत रसूल के साथ साथ इताअत रसूल जरूरी है। जिस शान के साथ अल्लाह ने हुजूर को भेजा, इतनी अजीम शान के साथ, और हुजूर की इतनी मोहब्बत हमारे दिलों में है कि हम हर चीज से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं। तो अब हमारी एक जिम्मेदारी ये भी है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसको दिलो जान से मान लेंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसको मान लो और उस पर अमल पैरा हो। ये समझ लो कि हमारे लिए हरफ अखीर है, बस लास्ट। इसके बाद अब किसी की हम नहीं सुनेंगे, चाहे माँ बाप भी हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अगर कहें तो माँ बाप की भी नहीं मानेंगे। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। अगर आज कोई ऐसा ढोंगी पीर आ गया कहता है नमाज मत पढ़ो, उसकी सुनेंगे? नहीं सुनना है। अल्लाह का फरमान है नमाज पढ़ो, अब चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो आके कहे नहीं नमाज मत पढ़ो, नहीं सुनना है उसकी। अल्लाह का फरमान सुनना, अल्लाह की इताअत। और अल्लाह की इताअत के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है। इताअत का मतलब फरमा बरदारी, जो हुजूर ने फरमा दिया उस पर अमल पैरा हो जाना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें अता करे उसे ले लो, जो रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो, और जिससे मना फरमा दे उससे रुक जाओ। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मना फरमा दिया उससे रुक जाओ। हुजूर ने फरमाया नमाज मत छोड़ो। हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज मत छोड़ो, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। बाप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं?
تو آج سے مسجدیں خالی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مسجدیں آباد ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کرو، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ سنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، سنی سیلفی کا امام کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، یہ اطاعت رسول ہے، اور جو حضور کے فرمان پر عمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو بلند فرماتا ہے، جو حضور کے فرمان کو مان لیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، دنیا اس سے ذلیل رسوا نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی یقیناً وہی سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اور ایک مقام پر تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی حضور کے فرمان پر جو عمل کر لیا وہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا، وہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ اب یہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں، گفتگو آخر کی طرف لا رہا ہوں، جو لب لباب ہے ہماری اس گفتگو کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت میں سرشار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ لے کر زندگی گزاریں، جی کوشش کریں۔ آپ کو شاید معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت فرما برداری کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز میں اطاعت رسول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، کائنات کی ہر چیز نے اطاعت کی، درختوں کو حکم دے دیا، درخت قدموں میں چلے آئے، پتھر کو حکم دے دیا، پتھر حاضر ہو گئے، چاند کو حکم دے دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج کو حکم دے دیا، سورج پلٹ آ گیا ہے، یہ اطاعت رسول کر رہے ہیں، یعنی سورج بھی حضور کی اطاعت کر رہا ہے، چاند حضور کی اطاعت کر رہا ہے، درخت حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، پتھر حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، جانور حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، مگر قربان جاؤ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی حیات ظاہری میں اپنی گنہگار امت کے لیے روتے رہے، اپنی گنہگار امت کے لیے روتے رہے، کبھی آپ غار میں جا کر کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان سے نکل کر کے چلے گئے اور کافی دیر ہو گئی، صحابہ انتظار کرتے رہے کہ شاید حضور واپس آ جائیں گے، مگر حضور واپس نہ ہی آئے تو صحابہ کو یہ فکر ہو گئی کہ کہیں دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیں، اس لیے تلاش کے لیے نکلے، ڈھونڈ رہے ہیں کہ حضور کو، لیکن قربان جاؤ صحابہ بھی حضور کو کیسے تلاش کرتے تھے، جدھر خوشبو آ رہی ادھر ہی جا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر تشریف لے جاتے وہ گلیاں مہک جاتی تھی، وہاں خوشبو سے معطر ہو جاتی، اسی طرف جا رہے ہیں جدھر خوشبو مل رہی ہے، حضور کی ایک مخصوص خوشبو تھی، صحابہ اسی خوشبو کو پاتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، ایک کھیت کی طرف گئے، جنگل کا حصہ ہے، بالکل بستی سے نکل گئے، دور گئے، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے کہ خوشبو وہاں تک تو ملی لیکن حضور نظر نہیں آ رہے، ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس سے صحابہ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا ایمان والا نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا تمہارے کون آقا ہے میں تو جانتا نہیں ہوں، البتہ اتنا مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہی پہاڑ کے غار میں کوئی ایک انسان رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ انسان کہہ رہا ہے کہ ایک شخص کوئی رونے والا رو رہا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، اتنا سننا تھا، صحابہ کرام بے قرار ہو گئے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، فوراً ادھر گئے، پہاڑ کے غار میں دیکھا، غار کے اندر کیا دیکھتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ کر کے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا میری امت گنہگار ہے بخش دے، اللہ میری امت گنہگار ہے بخش دے، حضور اپنی گنہگار امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس منظر کو اعلیٰ حضرت نے کتنے بہترین انداز میں ترجمانی کرتے پیش کرتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رب کی بارگاہ میں رب کو منا رہے ہیں، لہذا اس واقعے کو یہی رکھ کر کے میں آپ کے
دل کو جھنجھوڑنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ پیارے رو رہے ہیں، کس کے لیے روئے؟ ہمارے لیے روئے، ہم گنہگاروں کے لیے روئے، ہمارے لیے روئے، اپنے لیے کبھی نہیں روئے، اپنے لیے کبھی حضور نہیں روئے، نہ درخت کے لیے روئے، نہ چاند کے لیے روئے، نہ سورج کے لیے روئے، نہ درختوں کے لیے روئے، نہ پتھروں کے لیے روئے، نہ جانوروں کے لیے روئے، بلکہ روئے تو ہمارے لیے روئے۔ اور ان کا حال یہ ہے جن کے لیے حضور کبھی نہیں روئے وہ اطاعت کر رہے ہیں، پتھر کے لیے نہیں روئے مگر پتھر اطاعت کر رہا ہے، چاند کے لیے نہیں روئے مگر چاند نے سینہ چھک کر دیا ہے، سورج کے لیے کبھی نہیں روئے مگر سورج کا عالم یہ ہے کہ حضور نے حکم دے دیا فوراً سورج واپس آ رہا ہے۔ جس کے لیے کبھی نہیں روئے وہ اطاعت کر رہا ہے، جس کے لیے مصطفیٰ روتے رہے وہ آج اطاعت نہیں کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، خلیفہ حضور نظمی میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس یہی احساس ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، نعمتیں لے کر آئے اور ہمیں ہمیشہ یاد کرتے رہے، لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ جیسے شروع میں نے مثال دیا تھا، اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بہت زیادہ چاہ رہے ہو لیکن اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو ان کے دل سے محبت نکل جاتی ہے، ان کے دل سے محبت میں کمی آ جاتی ہے، پھر وہ اولاد کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ میں بلا تشبیہ و تمثیل یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم غلاموں کی تو چاہت یہی ہونی چاہیے بس نگاہ مصطفیٰ ادھر ہو جائے، حضور کی نگاہ کرم ہو جائے، سرکار ہم پر نگاہ کرم ڈال دیں، اس لیے کہ جس غلام پر نگاہ کرم ڈال دیں وہ قطرہ ہے تو دریا بن جائے، وہ ذرہ ہے تو آفتاب بن جائے، اس کا تو عالم یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے آپ جس پر حضور نے نگاہ کرم ڈال دیا وقت کا حسین اعظم بن گیا، جس پر حضور نے نگاہ کرم ڈال دیا وقت امام اعظم بن گئے، جس پر حضور نے نگاہ کرم ڈال دیا وقت غوث اعظم بن گئے، جن پر حضور نے نگاہ کرم ڈال دیا وہ خواجہ اعظم بن گئے، جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی وہ اعلیٰ حضرت بن گئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ دنیا کے کونے کونے سے صدا آ رہی ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے نام کا چرچا ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ نگاہ مصطفیٰ ان پر پڑی ہے، نگاہ کرم پڑی ہے۔ آج میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے اب دلوں کو بالکل حضور کی محبت میں سرشار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کی کوشش کریں، بلکہ یہ عہد کریں، عزم مصمم کریں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، جی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دل سے کہیے، بالکل ہمت اور حوصلے کے ساتھ، دنیا کو ڈر کے نہیں کہ ارے کیا ہوگا، روزی بند ہو جائے گی، نوکری نہیں ملے گی، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی لکھی ہے ہماری زندگی کا ایک لمحہ کوئی چھین نہیں سکتا، یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فکر یہی کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑی ایک اچھی بات کہی ہے اور بڑا اچھا پیغام دیا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور اعلیٰ حضرت بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عاشقان مصطفیٰ کی فہرست میں شامل فرمائے۔ آمین تو کہیے، آمین۔ صحیح معنوں میں محبت رسول اور عشق رسول میں سرشار ہونے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اور تمام دشمنان دین، دشمنان اسلام، کفار و مشرکین اور بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت، فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے، ایمان ہی پر زندگی، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, फिर से हुक्म हो रहा है हज़रत हाफिज़ कारी जावेद साहब कि वो आए फिर से नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुस्तफ़ा फरमाएं। आप हज़रात सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, नारे से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर।